بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گریڈ 10. ٹوڈے از تھرسڈے اینڈ دا ڈیٹ از 25 جون 2020. میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. چلیں ہم آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. جی گریڈ 10 آج ہم اس کا کویسچن نمبر 7 1973 کے آئین کے اہم پہلو بیان کیجیے. یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے. جی 1973 کے آئین کے اہم پہلو، اس کا آنسر آپ کو پیج 9 پہ ملے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے افتتاحیہ پریمبل. جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پہلے 1956 اور 62 کا آئین تھا، پھر اس کے بعد 73 کا آئین بنا اور آج تک یہی آئین ہے، اس پہ ہی عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے بعد کوئی آئین چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو 65 اور 1956 اور 62 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد جو مقاصد تھے، جو کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے بنائے کے دور میں بنے تھے، ان کو ہی ہر آئین میں ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا جاتا تھا، جس کے مطابق حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. آگے یہ آئین جو تھا وہ تحریری آئین تھا، یعنی ریٹن فارم میں. وہ آپ کو ساتھ میں بک بھی نظر آ رہی ہے. اس فارم میں یہ آئین بنائے جاتے ہیں. پہلے دستی آئین کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے، جو 280 دفعات یعنی حصے، ایک دفعہ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ، ایسے 12 حصوں اور 6 گوشواروں جیسے رجسٹر کی فارم نظر آ رہی ہے، اس طرح اس پر مشتمل تھا. وفاقی آئین، یہ جو آئین ہے یہ بھی پہلے آئین کی طرح جو ہے وہ وفاقی مملکت قرار دیا گیا، جس میں جو ہے پاور جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے صوبوں میں اور وفاق میں. آگے نیم استوار آئین، یعنی کہ پہلے جو آئین تھا وہ تھا ریجڈ، یعنی اس میں جو ہے وہ ترمیم کرنا نہیں تھی ہوتی. پھر اس کے بعد فلیکسیبل، اس میں ترمیم کی جا سکتی تھی. یہ نیم استوار، ترمیم کا مطلب ہوتا ہے چینجنگ کرنا، تو یہ نیم استوار آئین ہے، یعنی کہ اس میں تبدیلی کا عمل نہ تو زیادہ مشکل ہے اور نہ ہی آسان. قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، یعنی چینجنگ ہو سکتی ہے. قومی زبان جو تھی وہ اردو تھی. اسلامی آئین، اسلامی آئین کے تحت یہ جو آئین تھا، یہ اس کا ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام قرار دیا گیا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. آگے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری تھا. یہ اسلامی آئین کے مطابق ان دونوں کا مسلمان ہونا ضروری تھا. اور پاکستان کا جو مکمل نام تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا. ٹھیک ہے، رکھا گیا یعنی کہ اس میں. آگے آزاد خود مختار عدلیہ. اس آئین میں پہلے کی طرح 1973 کے آئین میں بھی عدلیہ کو، جو کہ ہمارے یہاں پہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اس کو آزاد رکھا گیا، خود مختار رکھا گیا، یعنی کہ کسی دباؤ میں آ کر وہ کوئی فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہے. آگے پارلیمانی آئین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پارلیمنٹ ہے، تو یہ آئین بھی پارلیمانی آئین اس لیے کیونکہ اس کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی اور پارلیمانی نظام رائج کیا گیا، جس کے مطابق پارلیمنٹ میں یہ بات یاد رکھیے گا، ملک کا سربراہ جو ہے وہ صدر ہوتا ہے اور جو حکومت کا سربراہ ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. آئین کی بالادستی، اگر کوئی شخص موجودہ آئین کی غیر آئینی طریقے سے توڑے یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کا الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا. ٹھیک ہے. آگے 2 ایوانی مقننہ. 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، اور وہ پارلیمنٹ کے 2 ایوان کون سے ہیں؟ ایک ایوان بالا اور ایک ایوان زیری. جو ایوان بالا ہے وہ سینٹ ہے اور جو ایوان زیری ہے وہ قومی اسمبلی ہے. ٹھیک ہے. بنیادی حقوق. آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی. آج کے لیے آپ کا یہ کویسچن ہے، اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے. فی امان اللہ.